ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق ووصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد آج کی اس مجلس کا ثواب اور جو کچھ انشاءاللہ تلاوت قرآن حکیم اور دعاؤں کا جو ذکر ہوا وہ مرحوم و مغفور سید حسن مجتبیٰ ابن سید ابو محمد کی روح کو ایصال فرمائے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے، اور جناب سید احمد رضا صاحب کی مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، اور استغفار گروپ میں جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں خداوند بزرگ و برتر سب کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، اور ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آج چونکہ دو مناسبتیں ہیں، ایک تو مناسبت جیسا کہ ابھی ہاشم صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہمارے نویں امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن بھی تھا کہ جو آج تقریباً گزر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، سید حسن مجتبیٰ صاحب کی برسی کی مجلس ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ دونوں موضوعات کو کسی حد تک اکٹھا لے کے چل سکیں۔ اس لیے جو عنوان سخن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، قرآن حکیم کی جس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال اٹھا رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے، کیا تیرا یہ گمان ہے، کیا تو یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے، تمہیں بغیر کسی کام کے اور بغیر کسی منزل پر پہنچنے کے، تمہاری خلقت کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری خلقت بغیر مقصد کے ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تم واپس پلٹ کر ہمارے پاس نہیں ہوگے؟ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ایک تو تمہاری خلقت بغیر کسی مقصد کے ہے، اور دوسرا کہ تم لوٹ کر نہیں ہوگے؟ حالانکہ ہر انسان، ہر صاحب عقل اور ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہ تو انسان بغیر کسی مقصد کے خلق ہوا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ اس دنیا کی لے لیں، کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات کے جو تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، اس کی خلقت بغیر کسی مقصد کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یقیناً ایک مقصد اور ایک ہدف کے لیے خلق کیا ہے، اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، دنیا میں بھیجا ضرور ہے، لیکن اس دنیا کے لیے انسان کو نہیں بنایا۔ انسان دنیا چونکہ دنا سے ہے، اور دنا ادنا اور گھٹیا اور پست چیز کو کہتے ہیں،
لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ اشرف المخلوقات کے جو سب مخلوقات پر جس کو فضیلت دی ہے، جو جنوں سے افضل ہے، جو ملائکہ سے افضل ہے، جو کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، حضرت انسان ان سب پر افضل ہے، یہ ممکن نہیں تھا کہ اس افضل کو اس ادنا اور پس کے لیے بنایا جاتا جو کہ دنیا ہے۔ ہر ایک تھوڑی بہت بھی فکر رکھنے والا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات کسی پست چیز کے لیے کبھی نہیں بنایا جا سکتا، یقیناً اس کا مقصد کوئی اعلیٰ ہے، اس کا مقصد کوئی عرفہ ہے۔ اب اسی مقصد کی طرف قرآن حکیم ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ وہ کیا مقصد ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں خلق کیا ہے؟ اور اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے ائمہ اہل بیت آئے، اس سے پہلے انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء کا ایک تسلسل تھا جو یکے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور سلسلہ نبوت جب ختم ہوا تو اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا، اور وہ سلسلہ امامت جو آج تک جاری و ساری ہے، چونکہ زمین پر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ظاہر جانا ہم سب نے ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کے لیے موت ہے، اگر موت نہیں ہے تو موت کے خالق کے لیے موت نہیں ہے۔ لہذا جب ہم سب نے مرنا ہے اور جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا اسے ہدایت کی ضرورت ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گائیڈنس کا، اس رہنمائی کا اہتمام بھی کیا ہے، اور اسی اہتمام کے لیے 1,24,000 نمائندگان بھیجے، نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ اور جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا، سلسلہ نبوت جب رکا تو سلسلہ ہدایت جاری و ساری رہا، اور نبوت کے ساتھ بلا فصل امامت کو جوڑ دیا تاکہ انسان کی ہدایت ہوتی رہے، انسان کو رہنمائی ملتی رہے، چونکہ ظاہر ہے انسان ہدایت کا متلاشی ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ قدم قدم پر اسے ہدایت چاہیے۔ لہٰذا ہادی کا اہتمام ہر زمانے میں رکھا تاکہ انسان جب ہمارے پاس آئے، جب یہ اس دنیا میں آئے تو آ کر یہ نہ کہے کہ خدایا میں تو ہدایت چاہتا تھا، مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا، یا جس زمانے میں رہتا تھا تیری طرف سے کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا کہ دیکھ انسان، تجھے ہدایت چاہیے، تیری ہدایت کے لیے میں نے 2 چیزیں بھیجی ہیں، اور ایک مقام پر کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ گویا ہدایت کے لیے ذکر بھیجا اور ہدایت کے لیے اہل ذکر کو بھیجا۔ اہل ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اور ذکر خود قرآن حکیم ہے۔ لہٰذا انسان کی ضرورت کو بھانپتے ہوئے کہ اسے ہدایت کی ضرورت ہے، جب تک اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی باقی رہے گا یقیناً اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا یہ اہتمام کیا، اور اس کی ہدایت کے لیے انہیں بھیجا کہ جو خود ہدایت یافتہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ چونکہ یہاں پر ایک اور باریک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی ایسا ہدایت دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں ہادی بنتا ہوں، یا مجھے ہادی بنا لیں، یا لوگ کسی کو ہادی بنا دیں، اور جو ہادی ہے وہ خود اگر ہدایت کا متلاشی ہے، خود اسے ہدایت چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ہدایت نہیں دے سکے گا۔ اگر ایک جاہل سے علم کی بات پوچھے تو وہ تو خود جاہل ہے، وہ اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک جاہل کسی عالم کو کیا جواب دے گا؟ یہ ایک جاہل کسی دوسرے کو کیا پڑھا سکے گا؟ وہ تو خود جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، اسے تو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا افسوس یہ ہے کہ جو ہادی خدا نے بھیجے کہ انسان کی ہدایت کریں، انسان کی رہنمائی کریں، انسان کی تربیت کریں، انسان کی کردار سازی کریں، تاکہ انسان جب موت کے بعد ہمارے دربار میں آئے تو انسان کم از کم یہ کہنے کے قابل نہ ہو کہ مجھ تک ہدایت پہنچی نہیں تھی۔ چونکہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے، مجبور نہیں کریں گے انسان کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، نہیں، راستہ دکھانا ہمارا کام تھا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کس راستے پہ چلتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ راستہ بھی ہم نے دکھا دیا، اور ہم نے سورہ مبارکہ فاتحہ میں یہ راستے کا بتا بھی دیا، اور تجھے یہ بھی سکھلا دیا کہ راستے کے لیے ہر نماز میں دعا کیا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا اس راستے پر مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اب ثابت قدم تو ہم کہتے ہیں، ہمارے برادران جو ہے وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں تو مل چکا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ الحمدللہ ہم کسی شک و شبہ میں نہیں ہیں، اور ابھی تک راستہ ڈھونڈنے میں مصروف نہیں ہے۔ راستہ ہمیں مل چکا ہے، وہ راستہ
انبیاء کا راستہ ہے، مرسلین کا راستہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کا وہی راستہ ہے، اور امیر المومنین سے لے کر مہدی دوران تک وہی راستہ ہے۔ راستہ تو ہمیں مل چکا ہے، اور جنہوں نے راستہ ہمیں دکھایا ہے وہ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس راستے کی طرف ہماری ہدایت کی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہدایت کا بندوبست کیا اور ہادی اپنے پاس سے بھیجے کہ انسان جب میرے پاس آئے تو آ کر کم از کم یہ نہ کہے کہ جس ہادی کو خدایا ہمارے زمانے میں تو نے بھیجا تھا یا رکھا تھا اس نے میری ہدایت نہیں کی، اور یا وہ خود ہدایت کے قابل تھا، اس کی تو خود ہدایت ہونی چاہیے تھی، وہ تو خود یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی شیطان بہکا دیتا ہے، وہ تو خود یہ کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا اور علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو وہ کہ جو جانتا نہیں ہے، وہ جو کہ خود ہدایت کا متلاشی ہے، وہ کسی دوسرے کو ہدایت کیا دے سکتا ہے؟ اور خود قرآن حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بتاؤ تو صحیح کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہر انسان جانتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہے اسی طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا انسان نے جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو انسان نے یقیناً اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے اس یوم حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ہادی اپنی طرف سے بھیجے اور انہیں معصومیت دے کر بھیجا۔ اب آج کل تو ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کون معصوم ہے اور کون معصوم نہیں ہے، کیا شیعوں کے ائمہ معصوم ہیں یا نہیں ہے، کیا خاتون جنت معصومہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خطا کر سکتے ہیں، آج الحمدللہ انہیں دھر لیا گیا ہے، اور آج کی جو خبر ہے کہ وہ آج اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں اور وہ جیل میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ پہلے خاتون جنت کی بے احترامی کی، اہانت کی، توہین کی، اور اس کے فوراً بعد بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے، ندامت کا اظہار کرتے، اس کے فوراً بعد یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ لہٰذا قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور قانون لگتا ہی ہے کہ حرکت میں آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ہادیوں کو بھیجا انہیں پروٹیکٹ کر کے بھیجا، عصمت دے کر بھیجا، چونکہ ضروری یہ تھا کہ وہ ہدایت کرنے والا خود ہدایت یافتہ ہو، جو بتانا جس کو ہے، جس کو تربیت کرنی ہے، جس کو سکھانا ہے، جس کو پڑھانا ہے، وہ خود پڑھا لکھا ہو۔ ایک انسان اگر خود پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کو کیا پڑھائے گا؟ لہٰذا یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضور معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی تمہیں تمہارے درمیان بھیجے ہی پڑھانے کے لیے، یعلمہم الکتاب، یہ کتاب کو پڑھانے کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ تو اگر کوئی یہ آج عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ایک معاذ اللہ پڑھا لکھا نہ ہو جو انسان، وہ کسی ایسے کو کیا پڑھا سکتا ہے کہ جس کو علم کی ضرورت ہو؟ نہیں، یہ سب پڑھے لکھے تھے۔ اہل بیت کا جو تعلق ہے، خاندان اہل بیت ہو یا انبیاء ہو، یہ پڑھے لکھے تھے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ دنیا کے مدرسے کے پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ یہاں کے کسی اسکول میں نہیں گئے، یہ یہاں کے کسی مدرسے میں نہیں گئے، اللہ نے انہیں علم دے کر بھیجا، اور اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ نبی ہو یا امام، اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں، پڑھے پڑھائے آتے ہیں، عصمت لے کر آتے ہیں، اور خدا رجس کو ان سے دور رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ نے 3 دن کے حضرت عیسیٰ تھے آغوش مادر پر، آغوش مادر میں کہ جب حضرت مریم کی عصمت پر اعتراض ہوا تو 3 دن کے عیسیٰ نے جواب دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے میں اللہ کا عبد ہوں، خدا نے مجھے کتاب بھی دے کر بھیجا ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی یہاں آ کر نہیں بنتا، نبی بنایا آتا ہے، خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے، اسے سکھا کے، اسے پڑھا کر، اسے عصمت دے کر اللہ بھیجتا ہے، چونکہ اس نے ہدایت کرنی ہے۔ اب جو 40 سال تک شرک کرتے رہے ہوں، یا جن کی زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں، شرک میں، شراب نوشی میں اور حرام کاموں میں گزرا ہو، وہ کس طرح کسی دوسرے کی ہدایت کر سکتے؟ اور اسی لیے وہ کہ جن کی زندگی ایسے گزری، انہوں نے خود کہا کہ مجھ پر آج بھی اسلام لانے کے بعد بھی کبھی کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، لہٰذا جب مجھ پر شیطان غالب آ جائے تو تم میری اتباع نہ کرنا، چونکہ میں خود بہک جاتا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے یہ تمام پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی ایسے کی اتباع کی جائے، چونکہ جواب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، موت کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہے، مرنے کے بعد ایک کچہری بھی لگنی ہے، مرنے کے بعد یوم حساب بھی ہے، مرنے کے بعد عدالت خدا میں حاضر بھی ہونا ہے۔
لہذا ضروری یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اتنا صاف ستھرا اور شفاف کر لیں تاکہ جب خدا کے حضور جائیں تو کوئی سوال وہاں پر ایسا نہ ہو کہ جس کا ہم جواب دینے کے قابل نہ رہیں، اور جتنے بھی سوالات وہاں پر پوچھے جانے ہیں ان تمام سوالات کو بتا دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک تو ہدایت پہنچی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بتایا گیا نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بتانے والے نے مجھے غلط بتایا ہے۔ نہیں، اللہ نے جنہیں بھیجا تھا سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے، اور جس طرح قرآن کی حفاظت خود خدا نے کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو بھیجنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، بالکل اسی طرح جس طرح ذکر کی حفاظت اللہ نے لی ہے، اسی طرح اہل ذکر کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ جو تمہیں سکھانے آ رہے ہیں یہ میرے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور میں انہیں عصمت دے کر بھیج رہا ہوں، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ جو اولی الامر ہیں تمہارے درمیان ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر جب بات ہماری پہنچی ہے اولی الامر کی، جس کی اطاعت کرنی ہے، ضروری یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی گناہ نہ رہا ہو، ضروری یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی معصیت کا شائبہ نہ رہا ہو، ضروری یہ ہے کہ جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے وہ خود اللہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اور ہدایت یافتہ ہو، جس نے ہماری تربیت کرنی ہے وہ علم کے کمال پر ہو، علم کی بلندی پر ہو، وہ کسی کے سامنے زانو ادب زانو تلمذ طے کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ اب پوری کائنات میں آپ دیکھیں کہ کون ہے ایسا جس نے پوری دنیا میں نہ تو کسی سے علم کو حاصل کیا ہے، اس کائنات میں کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، کسی مدرسے میں وہ پڑھا نہیں ہے، اور جب بھی اس سے پوچھا گیا ہے اس نے ہر سوال کا جواب سائل کے سوال ختم ہونے سے پہلے دے دیا ہے۔ اب آپ یہ ماننے پر جو ہے وہ راضی ہوں گے اور مجبور ہوں گے کہ سوائے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے کوئی ایسا نہیں تھا، بعد از انبیاء کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے علمی جو بھی سوال کیا ہو انہوں نے اس سوال کا جواب فوراً عطا کیا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ اتباع اس کی جائے، ہادی اسے بنایا جائے، رہبر و رہنما اسے بنایا جائے، تاکہ قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے، قیامت کے دن ہماری جان چھوٹ جائے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ پروانہ جنت نصیب کرے۔ پروانہ جنت نصیب تب ہوگا، جان تب چھوٹے گی، اور جہنم کی آگ سے محفوظ تب رہیں گے کہ ان کا دامن ہم تھام کے رہیں گے، متمسک اس گھرانے کے ساتھ رہیں گے کہ جو اپنی علمی منزل میں کمال پر ہو اور اللہ کے مدرسے سے۔ اب آپ آ کر دیکھیے کہ کون ہے ایسا کہ جس سے جب پوچھا گیا ہو، جہاں پوچھا گیا ہو، اس نے ہر سوال کا جواب دیو، اور وہی جواب دے سکتا ہے کہ جو اللہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا۔ اب چونکہ آج امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجلس ہے، اہل بیت کے گھرانے میں کوئی فرد ہو، ایک چیز اور یہاں پر واضح ہو جانی چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، ایک بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، یا اس سے پہلے لڑکپن کا ایک مرحلہ آتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیئا، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، پھر وہ علم سیکھنا شروع کر دیتا ہے، بچپنے میں علم کم ہوتا ہے، لڑکپن میں اور سیکھتا ہے علم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، جوانی میں اور محنت کرتا ہے علم زیادہ ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ قانون عام انسانوں کے لیے ہے، یہ قانون آپ کے اور میرے لیے، ہادی کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ ہادی جب معاذ اللہ پیدا ہو تو لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے۔ ہادی علم لے کر آتا ہے، وہ بچپنے میں ہو تو بھی علم کی اسی منزل پر ہے، وہ لڑکپن کی حالت میں ہو تو بھی علم کی اسی کمال پر ہے، وہ اگر جوان ہو تو بھی علم کی وہی منزل ہے، وہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کا علم وہی ہوتا ہے چونکہ وہ اللہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، انہیں تو 40 سال کی عمر میں حضور کو علم دیا گیا، کہا گیا کہ اقرا، پہلی وہی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں آئی، لہذا 40 سال کی عمر سے پہلے تو ان کے پاس معاذ اللہ علم نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہادی ہر زمانے میں عالم ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے، دوسرے جتنے بھی اس زمانے کے افراد ہیں ان سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی کل اگر عمر مبارک آپ دیکھیں تو 25 سال ہے، 195 ہجری میں 10 رجب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ذیقات کے آخری ایام میں 220 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ اگر پوری زندگی دیکھ لیں تو یہ 25 سال کا عرصہ بنتا ہے،
امام کی جو ظاہری زندگی ہے وہ 25 سال کی عمر مبارک ہے، اور 25 سال کا بھی ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ نے 5 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی کہ آپ کے بابا جان امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے جو ہے وہ خراسان کی جانب بلا لیا گیا۔ اب ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو سکھانے کا ماحول گھر میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے سکھانے والے ان کے بابا جان تو 5 سال کی جب ان کی عمر تھی تو وہ چلے گئے، اب ان کی ہدایت یا ان کو جو ان کے پاس علم تھا وہ کہاں سے آیا؟ تو یہی اس سوال کا جواب ہے کہ ان کا علم ان کے بابا جان کے ساتھ منسلک نہیں تھا۔ یقیناً تربیت ہوتی ہے، باپ گھر میں تربیت کرتا ہے، امام جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن امام کا بیٹا امام جو ہے وہ یقیناً اسی فضائل اور اسی مناقب کا اہل ہوتا ہے، وہ اس کے فضائل و کرامات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں کہ جتنے والد گرامی کے فضائل ہو، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امام کو علم اور تمام دیگر جتنے بھی کمالات ہیں وہ دے کر بھیجا ہوتا ہے۔ لہٰذا 5 سال کی عمر مبارک میں امام علی رضا جو ہے وہ خراسان کی جانب آ جاتے ہیں، اور اس کے 3 سال کے بعد 8ویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ گویا امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال کی جب تھی تو آپ کے والد گرامی کی شہادت ہو گئی۔ اب مامون نے 9ویں امام کو مدینہ سے بغداد بلا لیا۔ گویا امام کا بچپنا ہے، 8 یا 9 سال کی عمر مبارک جو ہے وہ انسان کا بچپنا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو اس عمر کے بچوں کو اتنی آگہی نہیں ہوتی، لیکن مامون یہی سمجھتا تھا کہ امام بھی دیگر بچوں کی طرح اسی طرح ہوں گے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب مامون گزر رہا تھا، شکار کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بچے کھڑے ہیں اور ان کے بیچ میں امام بھی کھڑے ہیں۔ بچے کچھ کھیل رہے تھے اور امام وہاں پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب مامون کو آتا دیکھا، مامون اور رشید کو جب آتا دیکھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، لوگوں کو بچوں کو علیحدہ کیا گیا، سائڈ پر کیا گیا تاکہ راستہ کھل جائے۔ امام وہاں پر کھڑے رہے، امام اپنے مقام سے نہیں ہٹے۔ مامون یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادے جو ہیں یہ اپنے مقام پر کھڑے ہیں، نہ میری عزت کر رہے ہیں، نہ میرا احترام جو ہے وہ کر رہے ہیں، نہ اسی طرح میری وجہ سے خوف یا ڈر کی وجہ سے کہ بادشاہ وقت آ رہے ہیں راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ آ کر رکا، سواری پر تھا، امام کے قریب جب آ کر رکا، اور یہ یاد رہے کہ امام کی عمر مبارک کوئی زیادہ نہیں ہے، اس وقت 8-9 سال کی عمر مبارک ہے۔ آ کر رکا امام کے پاس اور آ کر سوال کیا، اور مامون یہ پوچھتا ہے کہ دیکھیے جب میرے آنے کی وجہ سے راستہ صاف کر دیا گیا، تمام بچے جو ہے وہ سائڈ پر ہو گئے اور ہٹ گئے، آپ کیوں نہیں ہٹے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ اور یہ دیکھیے یہ جواب کوئی بچہ نہیں دے سکتا، یہ وہی جواب دے سکتا ہے کہ جو اللہ کے مدرسے سے علم لے کر آیا ہو اور جو علم لدنی کا مالک ہو۔ امام نے کہا بھئی دیکھو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہ تو راستہ تنگ ہے کہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تمہاری سواری گزر نہیں سکتی، ماشاءاللہ راستہ بہت کھلا ہے اور تم آرام سے جا سکتے ہو، میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تم سے حسن ظن ہے، اور حسن ظن اس وجہ سے ہے کہ میں نے کوئی ظلم کیا نہیں، میں نے معاذ اللہ تمہیں نقصان پہنچایا نہیں، میں نے تمہارے خلاف کوئی ایسا کام کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے تم مجھ پر ظلم کرو یا تم مجھے اذیت دو۔ لہذا ڈر اس کو ہوتا ہے کہ جسے خوف ہو، اور خوف اسے ہوتا ہے کہ جس نے کسی کو اذیت دی ہو یا اس کو اذیت دی جانی ہو۔ لہذا نہ میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا اور تم سے مجھے حسن ظن ہے کہ تم بھی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اب جب امام کی بچپنے میں یہ گفتگو سنی تو مامون یقیناً متاثر ہوا کہ کیا معرفت کی گفتگو ہے اور کیا معرفت امام کی حکیمانہ جملوں میں۔ خیر وہ چلا گیا، شکار کے لیے چلا گیا، باز اس کے پاس تھا، اس نے باز کو چھوڑا شکار کے لیے، اور کچھ دیر کے بعد تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ چکور پر اس نے چھوڑا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ باز واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک مچھلی تھی، چھوٹی سی مچھلی، وہ لے کر واپس آیا۔ دریا تھا، دریا میں سے کوئی مچھلی جب جیسے وہ باہر نکلتی ہیں، اس باز نے اس کو پکڑ لیا اور لا کر مامون کے پاس لے آیا۔ مامون نے اس مچھلی کو پکڑا اور واپس جب آ رہے تھے تو امام اسی مقام پر موجود تھے، 9ویں امام وہیں پر تشریف فرماتے۔ مامون آیا اور اسی طرح سواری کو جو ہے وہ جاتے ہوئے چونکہ متاثر ہوا تھا امام کی گفتگو سے، واپسی پر جب آ رہا تھا تو یقیناً علماء بھی یہ کہتے ہیں اور مورخین نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ علم دوست ضرور تھا، مناظرے کرانے اور علم سے محبت جو ہے وہ اس کے بارے میں ملتا ہے۔ واپس جب آیا تو اس نے کہا میں ذرا ان کے علم کا امتحان تو لے لوں۔ اس نے اپنی مٹھی میں اس مچھلی کو جو ہے وہ بند کیا اور امام کے قریب آ کر کہتا ہے کہ صاحبزادے مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟
اب یہ ظاہر ہے وہی لوگ ہیں، وہی ان کی باقیات ہیں کہ امیر المومنین نے جب یہ کہا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس زمانے میں بیٹھ کر آج کے زمانے کے بارے میں سوالات کرتے کہ 1400 سال کے بعد جو ہے مثلا کرونا اگر آ جائے تو اس کا علاج کیا ہو، اس سے حفاظت کیسے کی جائے، فلاں مسئلہ ہو تو اس کا علاج کیا۔ لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کی جتنی سوچ تھی انہوں نے وہی، کسی نے کہا داڑھی کے بال کتنے ہیں، کسی نے کہا میں کھا کر کے آیا ہوں، تو جو ان کی ذہنیت تھی، جو ان کا مقام تھا، جو ان کا حساب تھا، اسی حساب سے انہوں نے سوال و جواب کی۔ مامون بھی جب امام کے قریب آیا، بھئی تو کوئی ایسی بات پوچھ لے جس سے آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو جائے، اور امام یقیناً تمہیں اس سوال کا جواب دے دے۔ تو امام کے قریب آیا اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو امام نے مامون کے چہرے کی طرف دیکھا جو سواری پر تھا، امام مسکرائے اور امام نے کہا کہ دیکھو، اب یہ جملے میرے ہیں اور مفہوم وہی ہے کہ دیکھو اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، اس میں خشکی بھی ہے، اس میں تری بھی ہے، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، آبی مخلوق ہے، دریا بھرے ہیں، اور بادشاہ وقت ان مچھلیوں کے شکار کے لیے جاتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں اور بعض جاتا ہے اور ان مچھلیوں میں سے کسی ایک مچھلی کو پکڑ کر لاتا ہے اور حکمران کے ہاتھ پہ آ کر رکھتا ہے، اور حکمران وقت اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر کے حجت خدا کا امتحان لینے چلا آتا ہے۔ اب یہ بات سننی تھی تو مامون جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، مامون دنگ رہ گیا کہ میں تو ان کے علم کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن امام نے جس طریقے سے جواب دیا، اب یہ جواب چونکہ کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام جو ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، جو الہی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، اور ہدایت بھی وہی کرتا ہے کہ جو خدا سے ہدایت یافتہ ہو کر آئے۔ اب جب ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی، نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں کہ مرنا تو ہم سب نے ہے، کچھ چلے گئے، کچھ ہم انتظار میں ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اب ظاہر اس لمحے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کی روح بالکل اس لمحے جو ہے وہ قبض کی جا رہی ہوگی، ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا ہمارا نمبر کب ہے اور کب ہم نے جانا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جانا ضرور ہے، اور جب جانا ہے تو وہاں پر حساب و کتاب بھی ہونا ہے، وہاں پر جو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر چیز اگر نیکی کریں گے وہ بھی دیکھیں گے، ذرہ برابر گناہ کریں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ جب مرنا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جنت اور جہنم بھی موجود ہے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، پھر کہیں وہاں سے پھر کہیں نہیں جانا، وہاں سے آگے کوئی اور دنیا نہیں ہے، وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جب پہنچ گئے تو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو اپنی اس زندگی کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم کیوں ناکام بنانے پر تلے ہیں؟ اس زندگی کو کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ اور تباہ و برباد اسی کی ہوتی ہے کہ جو اپنا رہنما غلط بنا لے۔ آپ نے اگر جی پی ایس میں ڈیسٹینیشن غلط ڈال دی، وہ آپ کو پتہ نہیں کہیں سے کہیں لے جائے گا، چونکہ آپ کا رہنما غلط ہے، آپ کو وہ غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا جب اہل بیت موجود ہیں، جب جاننے والے موجود ہیں، جب عصمت و طہارت کے افراد موجود ہیں، جب اللہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کسی گناہگار سے دین لینا، ان کی موجودگی میں کسی گناہگار سے قرآن کی تفسیر کا پتہ کرنا، اہل بیت کی موجودگی میں کسی اور سے احادیث پیغمبر کو سننا، یہ ایک عام فہم انسان بھی سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ نے اگر اپنا علاج کرانا ہے تو آپ کسی عام معمولی ڈاکٹر جس کی ڈگریاں جیلی ہوں اس کے پاس آپ نہیں جائیں گے۔ آپ نے اگر ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے، اور آج کل تو لوگ بہت محتاط ہو گئے، آپ کسی ایسی ایئر لائن میں یا کسی ایسے جہاز میں سفر نہیں کریں گے کہ جہاں پر جیلی ڈگری والا پائلٹ اس جہاز کو اڑا رہا ہو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ جیلی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، صحت چلی جائے گی، کسی جیلی ڈگری والے پائلٹ کے جہاز میں بیٹھ گیا، جان چلی جائے گی۔ یہاں پر نہ زندگی کا معاملہ ہے، نہ صحت کا معاملہ ہے، نہ جان کا معاملہ ہے، یہاں پر ایمان کا معاملہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا جاننے والے کی موجودگی میں، بہترین ہادیان برحق کی موجودگی میں، اگر ہم دین کسی ایسے سے لیں گے جو خود 40 سال بتوں کو پوجتا رہا ہو، دین کسی ایسے سے لیں گے جس نے اپنی جہالت کا خود اعتراف کیا ہو، دین کسی ایسے سے لیں گے جس کا دل خود دنیا کی محبت میں غرق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند متعال ہم سب کو اسی گھرانے کے ساتھ متمسک رکھے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، جہاں سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔
جس گھرانے نے علم بھی دیا ہے اور جس گھرانے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بچایا بھی ہے، دین کو پھیلایا بھی ہے اور دین کو بچایا بھی ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے کسی نبی کے بیٹے اس طرح سے برباد نہیں ہوئے جس طرح خاندان عصمت و طہارت کا گھر اجڑ گیا، بالکل جس طرح پورے کا پورا گھر لٹ گیا اس دین کو بچانے کے لیے۔ ہر امام کو یکے بعد دیگرے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس خانوادے کی خواتین کو بھی بے پردہ کیا گیا، اس خاندان کے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، چھوٹے بچوں پر بھی ظلم ڈھایا گیا، چونکہ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اللہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہادیان برحق تھے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ آج جس امام کی شہادت کا دن ہے اور جس امام کی شہادت کی آج مجلس ہے، خدا آپ کی یہ صحیح قبول فرمائے اور مرحوم و مغفور جناب سید حسن مجتبیٰ ابن سید ابو محمد کے درجات کو متعالی فرمائے۔ خداوند بزرگ و برتر اہل بیت کی محبت کو ہم سب کے دلوں میں اور زیادہ کرے، اور یہ غم حسین ہمیں نصیب و یقین کریں۔ ہم جو ہے وہ ترس رہے ہیں رونے کے لیے، گریا رونا چونکہ زندگی کی علامت ہے، اور اہل بیت کے غم سے بڑھ کر کوئی اور غم نہیں ہے۔ جب اہل بیت کے غم میں انسان غمگین ہوتا ہے تو دنیا کے سارے غم انسان بھول جاتا ہے، اور اس گھرانے کے غم بھی کوئی اتنے زیادہ ہے، اس گھرانے کے دکھ بھی کوئی اتنے زیادہ ہیں کہ ہر دکھ پر انسان اگر ایک دکھ پر ساری زندگی روتا رہے تو گریا کم نہیں ہوتا۔ ہر امام کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور شہادت تو چلے بعد کا مرحلہ ہے، جس طرح سے ان کو ان کے آبائی وطن سے دور کیا گیا، آبائی وطن سے جس طرح سے ان کو چھڑایا گیا۔ دیکھیے امام حسین جب 28 رجب کو چلے کتنا مشکل تھا امام کے لیے مدینہ چھوڑنا، جو اپنا وطن ہو، جہاں پر نانا کا مزار ہو، جہاں پر ماں کی قبر ہو، کتنا مشکل تھا۔ اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب بھی کسی امام کو مدینہ چھڑایا گیا، ہر امام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اپنی ماں کی قبر پر جاتے اور نانا کے مزار پر جاتے اور جا کر سلام آخر کرتے، بالکل اسی طرح جیسے سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نانا کی قبر پر بھی گئے اور ماں کی قبر پر بھی جا کر آخری سلام کیا، اور جب امام علی رضا کو مدینہ چھڑوایا گیا تو امام بھی بالکل اسی طرح گئے اور جا کر جناب سیدہ کی قبر پر آخری سلام کیا اور نانا کے مزار پر جا کر کہا کہ نانا علی رضا کو اب یہاں مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام محمد تقی اس وقت 5 سال کے تھے جب امام علی رضا نانا کی قبر سے آخری ودا کر کے واپس آتے ہیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام تقی اپنے بابا سے لپٹ گئے، 5 سال کا سن ہے، گویا جانتے تھے کہ اب میرے بابا علی رضا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، اور یہی ہوا 3 سال تک امام علی رضا خراسان رہے۔ ایک بہن تھی جو ملنے کی خواہش لے کر گئی لیکن ملاقات نہ کر سکی، اور ایک یہ بیٹا تھا کہ جو امام کی زندگی میں ملاقات نہ کر سکے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام رضا آخری ملاقات کر کے ہٹے، امام محمد تقی اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئے اور کہا بابا لوگ تو یتیم تب ہوتے ہیں جب ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، بابا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے مدینہ جانے سے میں یتیم ہو جاؤں گا، اب پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ عزادارو یہاں پر مجھے ایک اور ایسا ودا یاد آ رہا ہے، کربلا میں جب عصر عاشور امام حسین آخری ودا کر کے میدان کی جانب جا رہے تھے کہ ذوالجناح رک گیا تھا۔ امام نے کہا اے بے زبان میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن دیکھو یہ غریب اب کچھ دیر کا مہمان ہے اور تجھے جو زحمت دینی ہے وہ فقط جانے کی زحمت دینی ہے، واپسی کی زحمت بھی نہیں دوں گا۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ بے زبان نے اپنی گردن جھکا لی اور کہا آقا نہ تو میں تھک چکا ہوں نہ بے وفائی کر رہا ہوں، ذرا میری ٹانگوں کی طرف تو دیکھ۔ سید الشہداء نے دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سالہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہے، بابا کی سواری کے ساتھ لپٹی ہے اور بار بار یہی کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا۔ عزادارو بالکل اسی طرح امام محمد تقی اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئے تھے۔ شاید یہ کہا ہو بابا بغداد نہ جائیے، بابا میں جانتا ہوں اب ملاقات نہیں ہوگی، بابا میں جانتا ہوں اب آپ واپس نہیں آئیں گے، بابا ہم یتیم ہو جائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، امام علی رضا خراسان میں
شہید کر دیے گئے، اور ظالم مامون نے امام محمد تقی جواد کو مدینہ سے بغداد بلا لیا۔ عزادارو 25 سال کی عمر میں کڑیل جوانی ہوتی ہے، لیکن اس گھرانے کے غم بھی عجیب ہیں۔ کسی کو 18 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، کسی کو 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ امام محمد تقی کو زہر دیا گیا، اور زہر اتنا سخت، روایت کہتی ہے کہ اگر ایک قطرہ اس کا دریا میں ڈال دیا جاتا، دریا کی مچھلیاں دم توڑ جاتی۔ عزادارو وہ زہر کا دیا جانا تھا، گویا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آنے لگا۔ امام علی نقی باجاز امامت تشریف لائے، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، اور کاظمین میں امام موسی کاظم کے جوار میں بالکل ساتھ کر کے دفن کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی غربت بہت زیادہ ہے، مولا کڑیل جوانی میں آپ کو شہید کیا گیا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آقا ذرا کربلا تو آئیے، اے میرے امام محمد تقی ذرا کربلا تو آئیے، ایک شہید کربلا ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کو دفن بھی کیا۔ ایک بیٹا کربلا میں بھی تھا جو اپنے باپ کا لاشا چھوڑ کر ایسے چلا گیا کہ ہاتھ بندھے تھے، گردن میں تو کے خاردار اور پاؤں میں بیڑیاں، بیٹا باپ کو دفن نہ کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔